وہ مومنہ خاتون کی ہڈیوں کو فرعون ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا، وہاں سے ہمیشہ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی محبت میں دنیا کا عذاب قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند کر لیتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں آپ لوگوں سے، آج ہندوستان کے اندر، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایمان کا دامن تنگ کیا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھے ماب لنچنگ ہو رہی ہے، جہاں دیکھے مسلمانوں کے دشمن اپنے آنکھ میں خون لے کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آقا فرماتے ہیں ایمان سے پھرنے والا مومن نہیں ہوتا، مومن مر جاتا، کٹ جاتا، لیکن ایمان سے نہیں پھرتا۔ یہ مومنہ کا واقعہ ہمارے لیے فی زمانہ درس ہے، سبق ہے ہمارے لیے۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے کئی عجائبات کے بعد مجھے آسمان کا سفر کرایا گیا، میں قاب قوسین اور ادنیٰ کی وادی میں گیا اللہ کے پاس۔ اس کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملے، مل کے کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہیے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں پہ کاشتکاری کرو، بولو آپ کی امت کو۔ آقا علیہ السلام دریافت فرماتے بابا جان، یعنی ابو الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جد ہے، آپ فرماتے خلیل اللہ کیا کہنا ہے میری امت کو؟ بولے سبحان اللہ کہو، بولو آپ کی امت کو، اللہ ان کا ایک نام کا درخت لگا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک عظیم واقعہ عجائبات میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک حضور پاک علیہ السلام کو سبحان ان کی امت کا ورد اور وظیفہ بنا دیے۔ اور اللہ آیت معراج ذکر کر رہے تو سبحان الذی اسریٰ سے ذکر فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مصطفیٰ آپ اپنی امت سے کہو سبحان اللہ کہے تو اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ المختصر یہ کہ عزیزان گرامی، یہ سارے عجائبات کے بعد آپ 12 سنے ہو کہ آقا علیہ السلام جنت کا بھی دورہ فرمائے اور جہنم کا بھی دورہ فرمائے۔ میں سارا دورے کا تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ جہنم کے اندر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا سر بہت بڑا ہے، 200-500 گز زمین پہ آئے اتنا سر ہے، ایک فرشتہ ہتھوڑا اٹھا رہا ہے اور اس سر کو کچل رہا ہے آگ کے ہتھوڑے سے۔ جیسا وہ کچلتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہتھوڑا اٹھا کے مارے تک، پھر وہ ایک جگہ ہو کے پھر سر بن جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے سید الملائکہ یہ کون ہے اور اس کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ سید الملائکہ دریافت کرنے پر بتاتے یا سیدی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہے جو اللہ کے دربار میں سر نہیں جھکتا تھا، ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے بے شمار عذاب جو جہنم میں دیے جانے والے ہیں گناہگاروں کو، خطاکاروں کو، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کو، بے نمازیوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، سود خوروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، وعدہ خلافی کرنے والوں کو، ماں باپ کے نافرمانوں کو، اللہ اس کے رسول کے حدیں پار کرنے والوں کو اور مشرکوں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا، سارا مشاہدہ فرما کے آئے۔ آقا دنیا میں ارشاد فرمائے کہ لوگوں میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا ہوں اور جہنم میں سب سے زیادہ عمرا کو اور عورتوں کو دیکھا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حدیث پاک آقا فرما رہے ہیں جنت میں سب سے زیادہ غریب ہے اور جہنم میں سب سے زیادہ امیر ہے، اور جہنم جنت پہ ناز بھی کر رہی ہے کہ دیکھ تیرے اندر نہ فرعون ہے، نہ حامان ہے، نہ شداد ہے، نہ بڑے بڑے بادشاہ ہے، وہ سب میرے اندر ہے۔ تو عزیزان گرامی مفسرین فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے ہیں اکثریت جہنم میں نظر آئی حضور پاک علیہ السلام کو، اور جتنے حضور کی امت کے غربا ہے جنت میں نظر آئے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے میری امت کے غربا عمرہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین
جو کچھ سنایا ہوں جو کچھ سنا گیا مولا عمل کی توفیق رفیق عطا فرما مولا ہم سب کو نمازی بنا دے ہماری آل اولاد کو نمازی بنا دے ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے کل مسلمانوں کو نمازی بنا دے ہم سب کو مزید آباد کرنے والا بنا دے ہم سب کو مزید آباد کرنے والا بنا دے ہم سب کو قرآن کا قاری بنا دے ہم سب کو بیت اللہ کا حاجی بنا دے ہم سب کو شریعت محمدی پہ عمل کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا رضا والے کام آسان فرما دے ایمان پہ استقامت عطا فرما ایمان پہ موت عطا فرما ایمان کے ساتھ حشر فرما حضور کے ساتھ حشر فرما حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ حشر فرما مولا کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ